سجاد درشا علامہ علی ناصر تلہرا زیگم عباس زکی مجاہد عباس کنگرہ حسن رضا ہاشم 12 دسمبر کو 23 دسمبر پنڈی پٹیاں چوک سراجہ میں بہت بڑی مخصوصی مجلس ہے۔ میر حسن میر صاحب نوخانی کریں گے، پیر اقبال شاہ، پیر نجم الشرازی، غلام عباس رتن، ملک امیر جعفری ذاکر ہیں۔ 15 16 اور 17 جنوری 2 دن پنڈی پٹیاں بہت بڑی مخصوصی مجلس ہے۔ 15 یہ جنوری کے مہینے میں 16 کو میاں انصر عباس کی برسی ہوتی ہے، 16 جنوری 17 جنوری ان کے والد مرحوم کی۔ باقی انشاءاللہ فروری میں 5 فروری کو ملانگ نصر والی مجلس ہے پرانے ڈکو پہ۔ 9 فروری شاہ جمال، پیر اقبال شاہ، پیر نجم شاہ، پیر مرتضیٰ، پیر دریت شاہ، ملک علی رضا جعفر جتوئی، سید نجم الشرازی، جناب قاضی وسیم صفدر، یہ بالرام شاہ والی مجلس ہے 9 فروری۔ انشاءاللہ 19 فروری کو بابا ملک شاہ کے ڈیرے پہ بیٹھ، 17 فروری کو بابا مختار شاہ کے ڈیرے پہ ڈکو پہ، 23 فروری بابا اجاز شاہ سالم شاہ کے ڈیرے پہ، اور 27 فروری ٹھٹا نور شاہ انشاءاللہ۔ باقی 11 12 رجب کی رات شاہ جمال جشن ہے، شوکت رضا شوکت، جناب قاضی وسیم صفدر اور بھی ذاکر ہیں، اور 3 جمادی ثانی رجب سے بھی پہلے، چونکہ جمادی ثانی بہت بڑا پرسہ راگو سیدہ 3 جمادی ثانی، پھر 5 رجب راگو سیدہ بہت زیادہ ذاکرین 5 رجب کو، 17 رجب پھپری شانہ بہت بڑی مخصوصی مجلس ہے۔ پیر نجم شاہ، پیر اقبال شاہ، پیر دریت شاہ، پیر مرتضیٰ، 2 بجے خان وسیم، 11 بجے ملک جعفر تیار، ملک علی رضا الطاف میلسی، علی عباس علوی، زیگم شاہ، شوکت رضا، 17 رجب پھپری شانہ۔ تو چونکہ بزرگ بھی موجود ہیں، ذاکری گھرانہ ہے، تشریف لاتے ہیں مصور غم قاری القصائد ذاکر احمد سجاد جھنڈوی، ان کے بعد چودھری جاد حسین موجود ہیں، ذاکر جناب احمد سجاد جھنڈوی صاحب، آپ بہاولپور مسافر شام کو پرسہ دیں۔ عظیم عبادت صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اللہم صلی شمعتا ادارے ولایت دا فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نہ درود بھیجے، ساری زندگی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں آندی۔ درود رل کے تے اچھی آواز نال پڑھو۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ من یوم دعوتہم الی یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی عزادار خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی بھی ہاتھ خالی اس دربار سے نہ جائے۔ میرے مالک جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، انہیں اسی سال کربلا کی ذریعوں کے ساتھ مس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا انہیں شفا یاب فرما۔ اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آمین سارے کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کو ہمارے آخری وارث کی جلد زیارت نصیب فرما۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد اللہ۔ اجازت سے نوکری کا آغاز کیا جائے۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، سدا آباد رہو، سوائے ایک میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ عزت بری مجلس میں سے پہلے جاری تھی، عزت بری مجلس میں سے بعد بھی جاری رہے گی۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، ذاکروں کی فہرست میں چھوٹا سا نام حاضری کے طور پہ لکھوانے آیا ہوں۔ ٹھیک اس طرح جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ یہ بات عزاداروں ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ گھرانے میں، شیعہ ماں کی گود میں، یا پھر جس بچے کا جنم علم والے گھر میں ہوا ہے، بزرگوں جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا،
تو اس کی ماں اسے گود میں لٹا کے پیار کر کے زندگی کا پہلا رزق اسے گھٹی کی شکل میں دیتی ہے. توجہ پوری رکھنا. زندگی کا پہلا رزق اسے گھٹی کی شکل میں دیتی ہے اور اس کے دل، دماغ، ضمیر، خمیر، فطرت میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا، جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہے. کیا کہنے آپ کو سننے کے حسین بھی یہاں بیٹھ کر راضی ہے. جو ہاتھ بلند ہو گئے مولا سے خیرات لیں. آئے دری جو دعا کعبے میں مرشد قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہوتی ہے. اتنی خوبصورت آپ نے تائید کی ہے، اتنی خوبصورت حوصلہ افزائی کی ہے. پھر بات واضح ہے، اپنے ماں کی گود سے باپ کا نام بعد میں، علی کا پہلے سنا ہے. مولا آپ کو سلام کرے. مشکل دور ہے چاچی. اس مشکل دور میں جب کوئی بندہ گھر سے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیے نکلتا ہے نا، اسے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی میں نے واپس بھی آنا ہے کہ نہیں. ایسی بات ہے نا. اسے کوئی امید نہیں ہوتی میں نے واپس آنا ہے کہ نہیں. لیکن سلام ہے شیعہ قوم کا معیار کو اتنے مشکل دور میں اتنی بڑی تعداد میں عدالت شریف فرما ہے. پھر بات واضح ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں، حسین کی ماں کی مرضی سے آئے. کیا کہنے آپ کو مولا آپ کے فرما ہے. حیدری بات میں اپنی شروع کرنے لگا ہوں. عالم انوار میں، نور کے عالم میں ایک نوری شخصیت نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا حر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ایک نوری شخصیت نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا حر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں بہت آسان ہے، نیچے سرزمین کربلا پہ جا، حسین کی دہلیز پہ سجدہ کر، حر سے ملاقات ہو جائے گی. نیچے سرزمین کربلا پہ جا، حسین کی دہلیز پہ سجدہ کر، حر سے ملاقات ہو جائے گی. اس نوری شخصیت نے یہی کیا، نیچے سرزمین کربلا پہ آئی، حسین کی دہلیز پہ اپنا سر رکھا. کچھ دیر بعد حر سے اس کی ملاقات ہوئی. حر سے اس نوری شخصیت نے پوچھا، حر 10 محرم 61 ہجری یہی کربلا کا میدان تھا، تیری پیشانی میں سے خون بہ رہا تھا، جس خون کو روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا. جس خون کو روکنے کے لیے بابا جی حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا. اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، حسین جیسی عظیم شخصیت وہ تو اشارہ کر دیتی خون رک جاتا، حسین خون کو حکم کر دیتے خون رک جاتا، حسین خون کو کہہ دیتے خون رک جاتا. لیکن انہوں نے اپنی والدہ گرامی کا طیب و طاہر رومال کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ اس وقت حر نے اس نوری شخصیت کی طرف دیکھ کے فرمایا، یہاں پہچان، تھوڑا سا انصاف کر، یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، یوں مجھ پہ سطرے بہنے لگا ہوا الدار دلوں میں لے کر جائیں گے. یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں پڑی ہو، اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو. سب کے مولا آپ کو کسی کمینے کا مزاج نہ کرے. جیتے اندر علی ہاتھ اچھے آئے دری، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو. اگر آپ کا دل ہو اس سے ایک منزل اوپر چلے، چلو احرام توڑ کے جو چلا فاطمہ کا لال، احرام توڑ کے منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، چوتھے مصرے پہ حق بن جائے حسین کا واسطہ بولنا، حق نہ بنے حسین کا واسطہ چپ رہنا. احرام توڑ کے جو چلا فاطمہ کا لال، سمجھا نہیں جہان کے کیا چلا گیا. سدرہ کی وادیوں میں کہا جبریل نے، کعبہ یہیں پہ رہ گیا قبلہ چلا گیا. عظمت اللہ جو ہاتھ اٹھ گئے مولا سے خیرات لے. کیا بات ہے آپ کو سننے کی. یا علی یا علی. لائف چل رہی ہے، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کون کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، دنیا والوں، یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو. یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو. اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو. ہاتھ کسی کمینے کا بتا لوں، جو ہاتھ اٹھ گئے مولا سے خیرات لے لے. مل کے پہلے علی سے لے کے آخری علی تک آئے لڑی. یا علی مان لو یا خدا، دعا کریں گے. چھوڑ دو. اتنی خوبصورت آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. تو میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، قیمت دیں گے نا. امام کعبہ جو ہے جی، وہ پاکستان آئے تھے.
پاکستان کی بڑی بڑی مسجدوں میں جا کے انہوں نے خطبے دیے، اور حیران میں اس بات سے عید کی نمازوں پہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا ان کے خطبوں پہ رش ہوتا تھا۔ عید کی نمازوں پہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا ان کے خطبوں میں رش ہوتا تھا۔ ہر بندہ دوسرے بندے سے کہتا تھا یار یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے، یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے، یہ کعبے سے آئے ہیں۔ جو بندہ اب بھی چپ رہ گیا میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا، یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی عزت واجب ہے۔ وہ کہہ رہے تھے حج کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، خمس دینا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، بھائی چارے سے رہنا چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہر بندہ دوسرے بندے سے کہہ رہا تھا یار یہ کعبے سے آئے ہیں، ان کی بات ماننی ہے، ان کی عزت ہم پر واجب ہے۔ مولوی مجھے تیرے اندر کے بکس کی سمجھ نہیں آئی، جو کعبے سے آیا ہے اسے مانتا ہے، جو کعبے میں آیا ہے اسے نہیں۔ اللہ عظمت للہ، اللہ عظمت للہ، کیا کہنے آپ کو سننے کے۔ جو کعبے سے آیا ہے، مولا حسین بادشاہ اسے تو مانتا ہے، جو کعبے میں آیا ہے اسے نہیں۔ بندہ مر جائے نا بندہ، مولوی صاحب آتے ہیں سب سے پہلے یہی سوال پوچھتے ہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ مولوی صاحب آ کے کہتے ہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ جی لگایا ہے، چلو جلدی جلدی غسل کرو۔ غسل کر کے فارغ ہوا، گلی میں آیا، کتا مرا پڑا ہے، کتے کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر میں پھینکا یا مہمانوں نے آنا ہے۔ واپس آ کے مولوی سے پھر پوچھتا ہے مولوی صاحب پہلے مردے کو ہاتھ لگایا، غسل واجب ہو گیا، اب کتے کو ہاتھ لگایا، کتنے غسل کروں؟ مولوی نے کہا کوئی بات نہیں، بس صابن سے ہاتھ دھو لو، کوئی بات نہیں، بس صابن سے ہاتھ دھو لو۔ لاکھ لعنت ہے تیرے عقیدے پر، تو مرتا مر جائے کتے جیسا نہیں ہو سکتا، زندگی میں تو علی جیسا کیسے؟ کیا بات ہے آپ کے سننے کی؟ یا علی یا علی یا علی۔ اب لائیو چل رہی ہے، میں جملہ پڑھتا ہوں، لائیو نہ چل رہی ہوتی 14 جنوری کو بھی اور 27 کو بھی انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی۔ لائیو چل رہی ہے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگر لائیو نہ چل رہی ہوتی تو میں جملہ نہ پڑھتا۔ اب فرض ہے مجھ پر یہ پڑھنا، پوری دنیا کو میرے چیلنج ہے، دنیا والوں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں، بزرگوں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا تو ہوگا کیا؟ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ جب تک علی، جو ہاتھ علی کا ہے وہ بلند ہوگا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے۔ تیرے اندر علی دوے ہاتھ چے حیدری۔ شاباش شاباش۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہوں یا علی مدد میں پہلے سلام سے، کیونکہ یہ ایک حدیث ہے خیر الانام سے۔ نبی فرماتے ہیں حیدر کا نام سن کے جو چہرہ بگاڑ لے، کرنا نہیں